نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور مسلم شریف کی ایک احادیث اس کو بیان فرمایا۔ اس آیت میں اور اس حدیث میں کچھ نہ کچھ مناسبت ہے۔ اس جو آیت قرآن کریم میں اس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ مجھے جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کہ جو بھی مثال کے طور پر مسلمان ہوگا وہ بندہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، اور جو بھی اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کو اپنے گھر یعنی جنت میں داخل کرائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں مسلمانوں کے لیے کچھ بشارت ہے۔ وہ مسلمان جو کہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، وہ مسلمان جو گناہوں میں لت پت ہیں، وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، صرف کلمہ پڑھا ہے، تو اس حدیث میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا بشارت سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من مات، جو مسلمان شخص مر گیا اس حالت میں وہ یعلم، وہ یقین رکھتا ہو کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی جائے گی، مطلب اس نے کلمہ پڑھا ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں پر اس حدیث میں کچھ تفصیل ہے، لیکن مطلق کلمہ پڑھنے والا ایک نہ ایک دن خواہ مخواہ جنت میں داخل ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے آتا ہے ایک بعض حدیث میں کہ جب اللہ پاک مسلمانوں کو، بعض لوگوں کو جنت بعض کو جہنم میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو بہت زیادہ عرصہ گزرا ہوگا، لاکھوں سال گزریں گے۔ جہنم کے اندر سے 7 درجے نیچے ایک آواز آئے گی، ایک آواز سنائی دی گی۔ اللہ پاک کو تو پتہ معلوم ہے نا، اللہ پاک جبریل کو بلائیں گے کہ سن یہ آواز کیا ہے، یہ کسی کی آواز ہے جو جہنم سے مجھے آ رہی ہے۔ اللہ پاک کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہ بتلانے کے لیے جبریل جاتے ہیں مالک کے ساتھ۔ مالک کون ہے؟ جہنم کا چوکیدار، درواغ ہے۔ اس سے پوچھتے کہ دیکھو فلاں جگہ سے آواز آ رہی، کیا بول رہا ہے؟ وہ مالک جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، نیچے وہاں سے آواز آ رہی، یا حنانو یا منانو۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ یا حنانو، یا اللہ پاک کی صفت نام ہے دونوں، حنان اور منان۔ یہ مالک جاتا ہے جبریل کے ساتھ، کہتے یہ ایسے آواز اللہ کو پکار رہا ہے، وہ جاتا ہے اللہ پاک کو کہ اللہ یہ تو آپ کو پکار رہا ہے۔ جب اللہ پاک کہتے ہیں اس کو دیکھو، اس نے کبھی زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھا تھا کہ نہیں؟ کہتے ہیں یہ پڑھا تھا ایک مرتبہ۔ کہتے ہیں اس ٹائم اس کو جہنم سے نکالو اور اس کو کیا کرتے جنت میں داخل کرو۔ تو یہ وہ آخری بندہ ہوگا جو جہنم سے چلا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کی بنیاد پر۔ بات یہ ہے کہ جنت میں جب داخل ہوگا تو یہاں سے جنت بھی کے دروازے بند، یہاں سے جہنم کے دروازے بند۔ مقصد یہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں ہوگا، ابھی جنت سے واپس نہیں نکلے گا، اور جو جہنم میں جا چکے اللہ پاک ہمیں سے کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جو جہنم میں جا چکے وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوں گے؟ جہنم، بس دروازے بند دونوں طرف، ایک طرف عذاب، ایک طرف کیا ہوگا؟ ثواب، نعمت اور عیش و عشرت۔ مقصد کلام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ شہادت کا کلمہ انسان کو جنت مل جائے گی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جو ہم گناہ کبیرہ کرتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ یہاں پر پھر 2 بات اس میں سمجھنے کی کوشش کر، 2 باتیں۔ ایک تو اللہ پاک کی غفاریت، رحمانیت، ٹھیک ہے نا، رحیم اللہ پاک، غفار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گناہ کبیرہ والمرتکب اللہ پاک کے سامنے آ جائے، اللہ پاک اس کو کہہ دے کہ جاؤ جنت میں جاؤ۔ اللہ پاک کی رحمانیت کو کوئی بھی انتہا نہیں ہے، بغیر حساب اور کتاب اس کو کیا کر دے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ کہاں پر لے جائے گا؟ جنت۔ ایک ہوتا ہے انصاف،
اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب بھی آپ دعائیں کریں یا اللہ رحم کا معاملہ فرمائے, انصاف کبھی نہیں بولنا, اس بات کا خیال رکھیں. اللہ پاک کا انصاف بہت زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے, آپ جب بھی اللہ پاک سے دعا کریں یا اللہ قیامت دن ہمیں رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما, ہمیں حساب و کتاب کے معاملے میں مت پھنسا. ہم انصاف دینے کی بھی قائل نہیں, ہمارے عمل ایسے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. ایک ہوتے اللہ پاک کی انصاف, ایک ہوتے رحمانیت. رحمانیت کی بندہ آ جائے کہ جاؤ, ایک ہوتا اللہ پاک انصاف بلائے گا, یہ گناہ آپ نے کیوں کیے, فلان جگہ آپ نے یہ گناہ کیوں کیے, آپ نے بد نظری کیوں کی ہے, آپ نے غیبت کیوں بولی ہے, آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے, آپ نے گانے کیوں سنے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اس کا حساب ہوگا. جب آپ اس کو جواب نہیں دیں گے آپ کو جہنم مل جائے گا, جہنم. ان گناہوں کی صفائی کے لیے, ان گناہوں کی جو آپ کے اندر جو خباثت تھی اس کی صفائی کے لیے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. جب یہ گناہ آپ سے صاف ہو جائیں گے تو اللہ پاک اپنی مرضی سے آپ کو کیا کر دے گا, ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کرا دے گا. تو مقصد کلام, مقصد بیان یہ ہے کہ جو شہادت کا کلمہ ہے یا کلمہ طیبہ ہے, اس کے پڑھنے والے اور دل سے اقرار کرنے والے دو ہیں. زبان سے بھی بولنا ہے, دل سے بھی اس کا اقرار کرنا ہے. یہ جب کرے گا تو یہ مسلمان بندہ ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اسی پر ہم کیا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.